السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آداب ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خصوصا 7 نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر۔ تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام، امید ہے کہ آپ سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ چلیے ناظرین، انتخابی سرگرمیاں ایک طرف، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے ہوئے مسلمانوں میں اتحاد کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کا معاملہ ایک طرف۔ چلیے آج کانگریس کی سب سے بڑی جھوٹ کا پردہ بے نقاب کرتے ہیں، جو کانگریس آج مساجد کی شہادت کو چیخ چیخ کر چلاتے ہوئے مسلمانوں کو توڑنے، ان کے اتحاد کو ختم کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو کچلنے کے لیے جو جھوٹا پروپیگنڈا مساجد کی شہادتوں کو لے کر چلا رہی ہے، اس پر ایک خاص نظر ڈالتے ہیں۔ گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پوری مکمل طور پر دیکھیں، اپنے دل کی آنکھیں کھولیں، ذہن کو تازہ کریں اور اس کی حقیقت پر آپ واقف ہو جائیں، کیونکہ یہ جو میں آپ کو آج باتیں بتا رہا ہوں، جو آج تک چیختے چلاتے ہوئے انتخابات کے ماحول کو خراب کیا، مسلمانوں کے جذبات کو ایک ٹھیس پہنچائی ہے، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں بتانا بہت ضروری تھا مساجد کی شہادت کو لے کر۔ ہندوستان میں ایک RSS کی ایک ایسی بڑی مہم چل رہی ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا، مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا، اور یہ RSS کی مہم کو پوری مکمل طور پر جامع پہنچانے کے لیے تلنگانہ میں کانگریس کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، اب آپ کانگریس کے چاہنے والے ہوں گے، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی اس الفاظ سے کہ کانگریس ایسا کیوں کرے گی۔ تو آئیے اس کی در حقیقت پر ہم نظر ڈالیں گے کہ آخرکار کانگریس RSS کے نقش قدم پر کیوں ہے، اور اس کی حقیقت ابھی آپ کو واضح طور پر بتا دوں گا۔ آپ کو اس بات کو غور کرنا ہوگا کہ ایک ماہ قبل ریاست تلنگانہ میں تمام مسالک کے علماء اکابرین متحد تھے، لیکن اچانک سیاسی مفاد کی خاطر کانگریس نے تلنگانہ میں مساجد کی شہادتوں کا جھوٹا پروپیگنڈا چلا کر اتحاد کو توڑنا اور مسلمانوں کی عظیم جماعتوں میں پھوٹ ڈالنا، یہ ان کی مہم تھی، اس پر وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اہم جماعتوں کے علماء اکابرین ریاست میں فرقہ پسندی جماعت کانگریس کی طرفداری میں ہے، تو کچھ ریاستی موجودہ حکومت کی تائید میں آ گئی، اور اس طریقے سے ابھی سے مسلمانوں کی اہم جماعتوں کو توڑنے کا کام RSS کی خاص چہیتی جماعت کانگریس کر رہی ہے۔ آپ اس پر حقیقت سے غور کریں، ایک ماہ قبل تک تمام مسالک کی جو بھی جماعتیں تھے، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو یا دیوبندی ہو، یہ ایک تھے، متحد تھے، لیکن جیسے ہی چیخنا چلانا شہادتوں کو لے کر ہوا مساجد کی، آج وہ منقسم ہو گئے، یعنی بٹ گئے، کوئی ایک طرف تائید کرتا ہے تو کوئی ایک طرف حمایت کرتا ہے۔ چلیے اس کے بعد حقیقتوں سے اور بھی پردے اٹھاتے چلیں گے۔ اب چلیے کچھ دنوں سے سیاسی مفاد کی خاطر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑی جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ ہے مساجد کی شہادت۔ اس جھوٹ میں ہماری ریاست کے ایک عظیم صحافی اخباری ادارے نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور آنکھ بند کرتے ہوئے سچائی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چلیے میں نام تو واضح اپنی زبان سے نہیں کروں گا، لیکن اسکرین پر جو آپ کو میں اخبار کا جو حصہ بتا رہا ہوں اس سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ یہ اخباری ادارہ بہت ہی لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کی بھروسے کی آج جو نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، انہیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی اخبار نے گزشتہ وقتوں میں 2022 میں مساجد کی شہادتوں کے وقت ایک اہم بیانات دیے تھے، جس کے اندر واضح طور پر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے تاریخ اور دن، جہاں جس مسجد کو نقصان پہنچا وہ مسجد کی تصویر کے ساتھ وہاں کی تمام اس اخبار نے واضح طور پر شائع کیا تھا۔ اس طریقے سے اب آپ کو یہ اخبار پڑھ کر یا اس تاریخ کا اخبار نکال کر حق اور باطل کا آمنا سامنا کرانا ہوگا۔ کیا یہ اخبار نے جو اس وقت سچائی کا سامنا کرتے ہوئے مساجد کے ہونے والے نقصانات پر جو واضح طور پر سچائی بتائی تھی، آج کیوں کانگریس کی باتوں میں آ کر یہ اخبار کیوں آج مسلمانوں کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں؟ ذرا اس ادارے سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس وقت سچائی پر تھے یا آج سچائی پر ہے، فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر آپ تب سچائی پر تھے تو آج جو آپ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں وہ کانگریس کا مکمل طور پر RSS کا ایجنڈا آپ چلا رہے ہیں۔ چلیے اب یہاں سے ہر بات کو آپ کو یقین کرنا ہوگا، وقت زیادہ ہے لیکن باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے 5 سال نہیں بلکہ ہمارے آنے والی تمام نسلوں کا مستقبل کا ایک بڑا اہم مسئلہ اس سے جڑ گیا ہے، کیونکہ مساجد کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے اپنے اسلام کو، ہمارے مذہبی ڈھانچے کو کمزور کرتا ہے، ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
اس سے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، جو نقصان کا فائدہ کانگریس اٹھانا چاہتی ہے۔ تو جو مساجد کی شہادت آج تلنگانہ کے اندر باتیں کر رہے ہیں، ان مساجد کی شہادتوں کے تعلق سے میں آپ کو آج واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ چلیے میرے ساتھ کچھ وقت جڑے رہیے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد کو لے کر۔ جی ہاں، سیکریٹریٹ کی دو مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد دفتر معتمدی، یہ دو مسجدیں تھیں جس کو لے کر بہت بڑا فساد اٹھا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ جس وقت اس میں انہدامی کارروائی میں جو بھی ذمہ داران تھے، مساجد کو ہاتھ لگا کر جو گناہ کیا، اس گناہ کا کفارہ KCR نے کچھ اس طرح ادا کیا۔ نوٹ کر رہے اس بات کو آپ، یہ مساجد تھی 600 مربع گز پر، یعنی 600 گز پر یہ دونوں مسجدیں تھی اور قدیم ہو گئی تھی، لیکن جس طریقے سے انہدامی کارروائی میں اس مساجد کو نقصان پہنچا گیا، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے فوراً KCR نے مسلمانوں کے جذبات کو لحاظ رکھتے ہوئے فوراً اعلان کیا کہ اسے شاندار پیمانے پر تعمیر کروں گا۔ یہ 600 گز کی زمین کو 1000 گز زمین ایکسٹرا دے کر وہ 600 گز والی مساجد کو آج مکمل طور پر 1600 گز کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، اب آپ ان ویڈیو میں دیکھیے، یہ پہلے والی مساجد جو تھی وہ قدیم تھی، اور آج ہمارے درمیان سیکریٹریٹ کی جو مساجد ہے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے، اور آج ہمارے سامنے خوبصورت مساجد دو بھی الگ الگ بنائے گئے اور دو بھی اسی نام سے بنائے گئے، اور لیکن بڑے شاندار عالیشان پیمانے پر بنائے گئے۔ تو کیا یہ مسجد کی شہادت ہوئی؟ کیا اس میں نماز نہیں ہو رہی ہے؟ آج 5 وقت کی نماز الحمدللہ ان مسجد میں ہو رہی ہے، آج یہ مساجد قائم ہیں۔ یہ ہو گئی مسجد ہاشمی اور مسجد دفتر معتمدی، ان دونوں مساجد بھی آباد ہوئے، بڑے اچھے پیمانے پر ہوئے، جس کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہوئے آج کانگریس گلی گلی ووٹ کی مسلمانوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ چلیے آئیے دوسری مسجد کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، مسجد خواجہ محمود جو شمس آباد کے پاس ہے۔ چلیے اس مسجد کا بھی ضرور دورہ کر لیتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھ لیں۔ یہ مسجد خواجہ محمود ہے۔ یہاں پر جب راستے کے کشادگی کے لیے کام کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو ایک ذلیل ذمہ دار تھا، اس نے اپنے مفاد کی خاطر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے مسجد کے کچھ حصے کو نقصان پہنچایا، اور یہ بات جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ سیاسی لیڈران بھی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اپنا مذہبی معاملہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت مسجد کی حفاظت کے لیے بڑی بے باکی سے آواز اٹھائی۔ چلیے وہ مسجد کو بھی مکمل طور پر نقصان ہونے سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں اور تمام لیڈران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج وہ مسجد کو شہید کہہ کر اس پر بھی بھیک ووٹ کی مانگی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ مسجد آج اس طریقے سے ماشاءاللہ تر و تازہ ہے، تیار ہے، عالیشان پیمانے پر ہے، آج وہاں پر بھی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کیا یہ مسجد شہید ہے یا پھر مسجد آباد ہے؟ تو کیا ان مسجدوں کے نام پر ووٹ کی بھیک جو مانگ رہے ہیں، جو فساد برپا کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، تفرقہ ڈال رہے ہیں، کیا وہ سچ پر ہے یا پھر جھوٹ کی بنیاد پر ہے؟ چلیے آپ کو دونوں مساجد اور تیسری مساجد کے بارے میں نے بتا دیا۔ اب آئیے انبر پیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ انبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد ہے جو تقریباً قدیم مسجد ہے۔ اب یہاں کی حقیقت سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں، لیکن جیسے مسجد خانہ کے بھی معاملے کی بات جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی تو کئی لوگ نہیں بلکہ تقریباً لاکھوں لوگ مسلمان سڑکوں پر اتر آئے۔ آخر KCR کرنا کیا چاہتے ہیں؟ KCR کیوں مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بلدیہ کا ذمہ دار تھا، اس شخص نے جو اس مسجد کے اندر قبضہ کیا ہوا ایک مسلمان شخص تھا، اس نے اس مسجد کے تمام حصے کو اپنے گھر کے اندر تبدیل کر لیا۔ مسجد میں اس وقت نماز نہیں ہو رہی تھی، یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس بستی کے کوئی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے، اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی، تو اس شخص، وہ مقامی شخص وہاں پر قبضہ کر لیا اور بلدیہ کے ذمہ دار کو یہ بات بتائی کہ یہ تمام زمین میری ہے، میری ملکیت ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس زمین کا تقریباً 3 کروڑ 45 لاکھ پر معاہدہ کرتے ہوئے اس نے قیمت حاصل کر لی۔ لیکن اس وقت یہ بھی ماجرا چل رہا تھا کہ اس مسجد کے احاطے میں وہ شخص، اسے فسادی کہوں یا پھر وہ اتنا حق تلف انسان تھا کہ وہ مسجد کے احاطے میں مرغیاں پال رہا تھا اپنے کاروبار کے۔ تو وہ بلدیہ کے ذمہ دار نے اسے تمام حالات سے واقف ہو کر فوراً اس کو پیمنٹ کر دی اور اس کے بعد انہدامی کارروائی شروع ہوئی۔ لیکن اس بیوقوف کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس مسجد کو جب انہدام کر دیا گیا تو فوراً تمام مسلمان آگ بگولا ہوئے۔ اس کی سچائی اب آپ کو بتا دوں کہ وہ مسجد میں کافی عرصے سے نماز نہیں چل رہی تھی، اسے عاشور خانے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا عاشور خانہ بالکل سامنے ہے۔
उसे आशुरखाना में तब्दील करने की उस शख्स ने कोशिश की जो जमीन के पैसे, मस्जिद के पैसे खाकर भाग गया है। चलिए, वो मस्जिद की भी तामीर के लिए केसीआर हुकूमत ने ऐलान किया, अब वहां पर ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और इस तरीके से वहां पर ब्रिज के बिल्कुल जहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है उस जगह पर मस्जिद की तामीर काम का भी बहुत जल्द आगाज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तमाम मसाजिदों की बात को आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया हूं ताकि आप सच्चाई से वाकिफ रहें, क्योंकि ये जो वोट की भीख मुसलमानों से मांग रहे हैं वो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, एक सिर्फ मजहबी मामलात को लेकर। चलिए, मैं आपसे एक अहम सवाल कर लेता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई कांग्रेस के दौर में भी या आरएसएस के दौर में भी या फिर केसीआर की हुकूमत थी? अब आप इस पर गौर करें, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो उस वक्त हजारों मुसलमानों के गले कटे थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। और आज तक भी कांग्रेस की जबान पर यह नहीं आता कि हम वो बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए या बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बाबरी मस्जिद तो उधर अयोध्या में है, आइए बात करते हैं एयरपोर्ट पर मौजूद मस्जिद की, जहां पर एयरपोर्ट की तामीर की जा रही थी तो कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आज इतने ऐलानात किए जा रहे हैं, कांग्रेस के इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस ने यह ऐलान किया कि हम इन तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी लेते हैं, हम इन तमाम मसाजिद को बनाएंगे, हम इस मसाजिद की इफ्तिताह करेंगे? क्या कभी कोई राहुल गांधी से लेकर गली के नुक्कड़ पर चीखने वाले सियासी लीडरान कांग्रेस के किसी ने भी एक मस्जिद की आपकी हिफाजतदारी या तामीर की बात की? मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुसलमानों को जोड़ने की और सच्चाई पर उसको हक का रास्ता बताने की बात कर रहा हूं। मुझे कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन खुदारा आज उलमा काबिरीन के अंदर जो इत्तेहाद था वो नाइत्तेफाकी में बदल गया, सिर्फ कुछ ऐसे बेवजह बयानात की वजह से। मैं आप उलमा अकाबरीन, मशाकिन और जाम से गुजारिश करता हूं, बिलखुसूस तमाम मुसलमानों से जो तेलंगाना रियासत के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, इन्हें मुत्तहिद होने की जरूरत है। बेवजह ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा पर जाने की जरूरत नहीं है। अब दीगर आप सवाल करेंगे कमेंट्स में कि 5 और मसाजिद कहां गए, तो जरूर इसकी दूसरी किस्त भी आएगी, इस वीडियो की दूसरा भी हिस्सा आएगा, उसमें भी जरूर उन मसाजिद के ताल्लुक से बयान वाज़ेह तौर पर बता दूंगा कि उसकी भी हकीकत क्या है। लेकिन खुदारा आप अपने वोट की कीमत को समझें, ऐसे फिसादी ये लोग आएंगे, मुसलमानों के वोट हासिल करेंगे और इससे होने वाले फायदे को यही मुसलमानों के नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी के दौर के जितने फिसादात हुए, जितने मसाजिद को नुकसान हुआ, जितने मुसलमानों को गिरफ्तारियां अमल बनाई गई, जितने मुसलमानों के दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया। अब आपको एक ही मिसाल देता हूं, रमजान के अंदर आज हम जो 9 साल से सुकून से अपने कारोबार में मसरूफ हैं, हमारे इबादत गाहें मसरूफ हैं, हम इबादतें करते हैं, रात के औकात में हमारे कारोबार चलते हैं, क्या कांग्रेस के दौर में हमें इतना सुकून मिला? क्या कांग्रेस ने इतना सुकून मुसलमानों को दिया था? सवाल भी आपसे कर रहा हूं और जवाब भी आप ही देंगे। क्यों कि आप जिस तरीके से अंधा भरोसा कांग्रेस के साथ आज कर बैठे हैं, ये हमारे नहीं बल्कि हमारे नस्लों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। खुदारा अपने वोट की कीमत को समझे, अहमियत को समझे और जिस तरीके से हक और बातिल की जो लड़ाई है उसको भी समझे। हमें तरक्की चाहिए, हमें पुरअमन रहने की जरूरत है। हमारे माहौल यहाँ पर जो रियासत का है वो गंगा जमनी का है और पुरअमन रहने का हमारा एक माहौल बन चुका है। अगर आप इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, अगर आप इस माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर से मुसलमानों से भरे भरे जेल देखना चाहते हैं, अगर आप फिर से मुसलमानों के अंदर नफरतों का बाजार गर्म देखना चाहते हैं, अगर फिर से एक मर्तबा हमारी मसाजिद की तरफ बमबारियां होना, फिर मसाजिद की तरफ मुसलमानों पर गोलियां चलाए जाना, मुसलमानों को गिरफ्तार करना और मुस्लिम नौजवानों को बिलखुसूस टाडा की अदालतों में, जेलों में भेजना, अगर आप ये दिन दोबारा देखना चाहते हैं तो आप अपने वोट का आरएसएस के चहीतों की तरफ इस्तेमाल करें। अगर नहीं, अगर आप अमन पसंद हैं, सुकून देखना चाहते हैं, वही मोहब्बत देखना चाहते हैं, वही सब्ज़ शादाबी और भी तरक्की देखना चाहते हैं, तो जरूर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों का रिकॉर्ड और उससे कबल का रिकॉर्ड देखें और अपना फैसला जरूर करें और इंतजार करें। बहुत जल्द दूसरी किस्त में आने वाले जो भी हमारे पास छुपी हकीकतें हैं उसका पर्दा जरूर फाश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।